الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے صدیق سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے حیا نے ہمیں محروم کر دیا اس ماں کے زاویے وہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علم سے خیرات اٹھا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے تو ہم پہ لازم ہے ہم دو باتیں سمجھیں نمبر ایک نبی اور نمبر دو سیرت جب ہم سیرت النبی کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے یہ سمجھیں کہ نبی کسے کہتے ہیں اور پھر سمجھیں نبی کی سیرت کسے کہتے ہیں ہماری گفتگو خالص چونکہ علمی اور دلائل کے ساتھ ہوتی ہے میری طبیعت یہ ہے کہ بس میں تکلفات کو پسند نہیں کرتا اور مجھے تکلفات سے بہت الجھن ہوتی میں تو بلکہ حضرت کو کہتا ہوں بھی کہ میرا بیان ہو تو میرے اور سامعین کے درمیان فاصلے کم کیا کرے بہت اونچے سٹیج نہ بنایا کرے بس قریب مجھے ان کی بٹھائیں بے شک کرسیاں ختم کریں لوگ نیچے بیٹھے میری کرسی ساتھ رکھیں قریب سے قریب ہو کر بات کو سنیں یہ جو ہمارے ہاں معمول کے جلسوں کی ترتیب بنی ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا لیکن اپنے لیے مجھے یہ جلسے پسند کرنے بڑے مشکل ہوتے میں یعنی چل نہیں سکتا مجھ سے ایسی الجھن ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ خالص علمی قسم کے بیانات کو علمی قسم کا سٹیج بنائیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے گاڑ نیچے رکھو توجہ سے بات سمجھیں اس لیے میں نے کہا کہ گاڑی یہ دائیں بائیں سے ہٹا دیں جب یہ گاڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹف قسم کا جلسہ ہے کوئی جنگ کی کیفیت ہے تو مولانا کا کسی کے ساتھ بہت سخت مقابلہ ہے
اس لیے میں نے کہا یہ میری عادت ہے، بس اسٹیج سے کارڈ ختم کریں، ابھی تو جو کرسیاں ہیں علماء بیٹھے ہیں، میں تو نہیں منع کرتا، بس یہ کرسیاں اسٹیج پہ ختم کریں، اسٹیج تھوڑا سا نیچے ہو، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں، آپ تھوڑا سا میرے قریب ہوں، علمی ماحول بنا کر بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ نہ تو میں سیاسی جلسے کر رہا ہوں، نہ میں کوئی الیکشن لڑ رہا ہوں، نہ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں، میری تو بڑی سیدھی سی علمی گفتگو ہے۔ اس لیے آئندہ بھی آپ جلسوں میں اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمایا کریں، توجہ رکھیں آپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نمبر 1 نبی کا معنی کیا ہے، نمبر 2 نبی کی سیرت کیا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر سمجھتے ہیں، لیکن جس پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یوں کہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قادیانیوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو کہا نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، تو ہمارا مرزا نبی بھی ہے، امتی بھی ہے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، یا یہ بات کہنا چھوڑ دو، یا حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل نہ ہو۔ تو جب یہ بات آپ یوں کہیں گے حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب کسی شخص کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کسی شخص کا پیدا ہونا اور بات ہے، اور پہلے سے پیدا شدہ کا نازل ہونا اور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 32 سال کی عمر تک رہے، اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا، اور قیامت سے پہلے آپ نازل ہوں گے، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں جب عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں تو بس اوقات اپنے اشتہارات پہ لکھ دیتے ہیں عقیدہ ظہور مہدی۔ ہمارا مسلک ظہور مہدی کا نہیں ہے، ہمارا مسلک آمد مہدی کا ہے۔ ظہور کا معنی کہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ تو پیدا ہونا اور ہے اور ظہور اور ہے۔ اس لیے الفاظ ایسے استعمال فرمائیں کہ جن الفاظ سے اپنا عقیدہ کھل کر سامنے آئے۔ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا اختیار کرنا، یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں، نازل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے الفاظ کے چناؤ سے بات یاد آئی، ایسی باتیں بہت ساری ہیں، اگر میں آج کے جلسے میں اس طرح الفاظ پہ بات کرتا رہوں کہ یہ لفظ بولا کریں، یہ بولا کریں، یہ بولا کریں، تو ہمارا 1 گھنٹے کا بیان ان الفاظ کو سنانے میں لگے گا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان باتوں کو ٹھیک رخ پہ لانا بے حد ضروری ہے۔ مثلا ایک بات اچانک ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی شخص مسئلہ پوچھے اور مسئلہ پوچھنے میں گھبراہٹ محسوس کرے تو ہم اس نوجوان کو یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹا مسئلہ پوچھنے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، شرع میں شرم نہیں ہے۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے۔ اگر شرع میں شرم نہیں ہے تو شرم و حیا پھر کہاں پر ہوگی؟ شرع میں شرم و حیا کیوں نہیں ہے؟
اس لیے یہ نہ کہا کریں بلکہ یوں کہا کریں کہ مسئلہ پوچھ لو اور جھجک سے کام نہ لو۔ نہ جھجکنا اور بات ہے اور نہ شرمانا اور بات ہے۔ جھجک اور شرم میں فرق کرنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں ہے، شرم کیا کرنی، مسئلہ پوچھ لو۔ شرم ہے، حیا ہے اور جھجک آنی چاہیے، یہ شریعت کا، شرم آنی چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہاں بندہ پوچھنا چاہے تو نہیں پوچھ سکتا۔ مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 3 تھے، آپ کی بیٹی زینب، ان کے شوہر ابو العاص، آپ کی بیٹی رقیہ، ان کے بیٹے عثمان، آپ کی بیٹی ام کلثوم، ان کے شوہر عثمان۔ ایک بیوی فوت ہو گئی، دوسری بیوی حضرت عثمان کی، تو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ نے عثمان کے نکاح میں دی۔ حضرت زہرا کے شوہر حضرت علی ہے، تو بیٹیاں 4 ہیں اور داماد 3 ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ انا رجل مزاح، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جب بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں، حضرت علی فرما رہے ہیں بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے ایک جسم سے پانی سا نکلتا ہے، اس سے غسل ہوتا ہے یا اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سے میں مسئلہ نہیں پوچھ سکتا کہ حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے تو میں سسر سے مسئلہ کیسے پوچھوں؟ اب دیکھو شرم آ رہی ہے، تو صحابی نے یہ نہیں کہا شرع میں شرم نہیں ہے پوچھ لو مسئلہ، کہا یہ تم پوچھو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کل فحل یمضی وفیہ الوضوء، ایسا پانی آنے سے وضو ضروری ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ غسل بعد کے اس پانی سے ہوتا ہے کہ جو انسان بیوی سے ملتا ہے اور پانی نکلتا ہے۔ اب دیکھو حضرت علی شرما رہے ہیں تو کوئی نہیں کہتا شرع میں شرم نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے اس لیے کہا اگر اس پر میں بات کروں تو لفظ بتاتا جاؤں گا، دلیل دیتا جاؤں گا، یہ لفظ نہ بولیں، یہ لفظ نہ بولیں، یہ لفظ بولیں، یہ لفظ بولیں۔ اور یہ علماء کا حق بند علماء کے ذمے ہے الفاظ کی تصحیح بھی عوام کے سامنے لائیں کہ آپ کو یہ لفظ یوں کہنا چاہیے اور یہ لفظ یوں کہنا چاہیے۔ خیر، نمبر 1 نبی کا معنی کیا، نمبر 2 نبی کی سیرت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم مانتے ہیں۔ سب سے آخر میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی امت کے تمام افراد سے اعلیٰ ہے اور ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اس پہ دلائل کیا ہیں؟ میں ایک دلائل ہیں لیکن ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کا کمال علم ہوتا ہے، نبی کا کمال عمل نہیں ہوتا۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ جس قدر علم نبی کے پاس ہوتا ہے اس قدر علم نبی کی امت میں کسی کے فرد کے پاس نہیں ہوتا۔ کمال اسے کہتے ہیں کہ جو ایک شخص میں ہو اور دوسرے میں وہ صفت نہ ہو، اگر ہو تو اتنی نہ ہو جتنی اس کے پاس ہے، اس کو کمال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے سفید کپڑا پہنا ہے، کوئی بندہ کہے جی سفید کپڑا پہننا یہ مولانا گھمن صاحب کا کمال ہے۔ یہ کمال تب ہوگا جب میرے علاوہ کسی کے پاس سفید کپڑا نہ ہو یا مجھ جیسا نہ ہو۔ اگر مجھ سے اعلیٰ سفید کپڑا اوروں کے پاس بھی ہو تو یہ سفید کپڑا میرا کمال کیسے ہوگا؟ تو کمال اسے کہتے ہیں کہ جو صرف صاحب کمال کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس وہ نہ ہو یا اس جیسی نہ ہو، اسے کمال کہتے ہیں۔ تو کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں یہ بات درج فرماتے ہیں
کہ کمال نبوت علم ہے، کمالات نبوت میں سے عمل کو شمار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امتی بظاہر کبھی نبی سے زیادہ عمل کر لیتا ہے۔ بظاہر کا لفظ میں آخر میں بتاؤں گا میں نے کیوں کہا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک نے حج ایک کیا ہے اور کتنے امتی ہیں جو 50 حج کرتے ہیں۔ اب دیکھو ادھر حج ایک ہے، ادھر حج 50 ہے، تو یہ کمال کیسے ہوگا؟ ہمارے پیغمبر نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن زندگی میں شاید ایک بار پڑھا ہے۔ جب مکمل قرآن نازل ہوگا تب مکمل قرآن بھی پڑھیں گے۔ تو جب قرآن مکمل 23 سال میں مکمل ہوا ہے تو پھر کتنی بار مکمل قرآن پڑھا ہوگا؟ امتی مکمل قرآن کئی بار پڑھتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نمازیں 23 سال کی ہیں، اگر پورے 23 سال مان بھی لیں نمازیں، اور امتی 50 سال بھی پڑھتا ہے تو کمال نبوت علم کہیں گے، کیونکہ جتنا علم ہمارے پیغمبر کے پاس ہے اس کے قریب علم بھی امتی کیا سارے نبیوں کو ملائیں تو تب بھی نہیں بنتا۔ کمال نبوت یہ علم ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ بعض نبیوں کو دوسرے بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ ایک نبی دوسرے سے جو افضل ہوتا ہے وہ کمال کی وجہ سے ہے، اور کمال علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اب دعوت دینا ایک عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے 950 سال دعوت دی ہے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھیں، آپ نے 23 سال دعوت دی ہے۔ 23 سال کا دعوت کا عمل تھوڑا ہے، 950 سال کا بڑا ہے، لیکن افضل نوح علیہ السلام نہیں ہے، افضل ہمارے نبی ہیں۔ اگر عمل کمال ہوتا اور فضیلت عمل کی وجہ سے ہوتی تو نوح علیہ السلام حضور سے آگے نکل جاتے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس کی وجہ کمالات نبوت میں کمال علم ہے۔ جس نبی میں جتنا علم زیادہ ہوگا وہ نبی اتنا ہی دوسرے انبیاء سے افضل ہوگا۔ ہمارے پیغمبر کے پاس علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے، اس لیے تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے پاس علم تمام نبیوں سے زیادہ، اس کی دلیل صرف ایک میں پیش کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے، مصدق لما معکم۔ اللہ نے تمام انبیاء کو عالم ارواح میں فرمایا کہ جب آخری پیغمبر آئے گا اس کی ایک صفت یہ ہے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ کرے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کے پاس تورات ہے مصدق محمد ہوں گے، عیسیٰ کے پاس انجیل ہے تصدیق حضور کریں گے، حضرت داؤد کے پاس زبور ہے تو تصدیق حضرت رسول اللہ فرمائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں تصدیق حضور فرمائیں گے، تو نبی تصدیق کیسے فرمائیں گے؟ تصدیق کرنے والا کسی چیز کی تصدیق تب کرتا ہے جب اسے جانتا ہو، جب جانتا ہی نہیں تصدیق کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا حضرت موسیٰ کے پاس صرف علم تورات ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس علم انجیل ہے، داؤد کے پاس علم زبور ہے، ابراہیم کے پاس علم صحف ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ کے پاس علم تورات بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم صحف بھی ہے، اور علم قرآن بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس وہ سارے علوم تھے۔ مصدق لما معکم بتا رہا ہے، اور نبی کا کمال علم ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ آپ کا علم بھی تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا میں آخر میں وضاحت کروں گا کہ پیغمبر کا علم یہ پیغمبر کا کمال ہے، عمل پیغمبر کا کمال نہیں ہے۔ کمالات نبوت میں سے علم ہے، کمالات نبوت میں سے عمل نہیں ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے پیغمبر کی مثال دی ہے، اور عمل دیکھیں تو 950 سال کا ہے، ادھر عمل دیکھیں تو 23 سال کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمارے نبی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کمال کی وجہ سے نبی افضل ہے وہ پیغمبر کا علم ہے۔ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جائے، حقیقت میں پھر بھی نہیں
نہیں بڑھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ بھئی دیکھنے میں ایک سجدہ کم ہے اور اربوں سجدے زیادہ ہیں، لیکن حقیقت میں ایک سجدہ یہ اربوں سجدوں سے زیادہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کی بنیاد کمیت نہیں کیفیت ہے۔ کمیت اور کیفیت کا معنی کیا ہے؟ اعمال کے وزن کی بنیاد مقدار نہیں ہے، اعمال کے وزن کی بنیاد اخلاص ہے۔ اگر ایک بندے کے نام اعمال میں 200 نفل ہیں لیکن اخلاص کے بغیر ہیں، اور ایک نام اعمال میں 2 رکھتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ ہیں، تو یہ 2 رکعتوں کا وزن 200 سے زیادہ ہوگا۔ ایک ہے کمیت مقدار کیا ہے، اور ایک ہے دونوں میں اخلاص کیا ہے۔ آپ کبھی پیٹرول پمپ پہ دیکھیں، ایک جملہ لکھا ہوگا، ہم معیار کے بھی ضامن، مقدار کے بھی ضامن۔ یہ مقدار معیار کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر ہم آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالیں اور 25 لیٹر لکھا ہو تو 25 ہی ہوگا، یہ مقدار ہے۔ اور یہ پیٹرول خالص ہوگا، ملاوٹ والا نہیں ہوگا، یہ معیار ہے۔ ایک مقدار ہے جسے عربی میں کمیت کہتے ہیں، اور ایک معیار ہے جسے عربی میں کیفیت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اس کی بنیاد مقدار نہیں معیار ہے، اس کی بنیاد کمیت نہیں کیفیت ہے۔ یہ ظاہر کو نہ دیکھو، اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ اب جتنا عمل میں اخلاص بڑھتا جائے گا، عمل کا وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ اور کسی عمل میں اخلاص کب آتا ہے؟ جب عمل کرنے کے اندر عمل کرنے والے شخص میں خشوع ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو۔ جتنا خشوع بڑھ جائے گا اخلاص بڑھ جائے گا، جتنی تواضع زیادہ اتنا اخلاص بھی زیادہ۔ اور یہ اخلاص اور تواضع کب آتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں کسی کی عظمت ہو، جتنی عظمت زیادہ ہوگی اتنی تواضع زیادہ ہوگی۔ میں مثال دے کر ساتھ ساتھ بات سمجھاتا ہوں، آپ حضرات مجھ سے مصافحہ کریں۔ ایک مصافحہ کرنے والا کالج کا لڑکا ہے، ایک مصافحہ کرنے والا مدرسے کا لڑکا ہے۔ محبت تو دونوں کرتے ہیں، لیکن مدرسے والے کا طریقہ اور ہوگا، کالج والے کا اور ہوگا۔ اس کی وجہ عظمت جتنی دل میں زیادہ ہوگی، جو ہی مصافحے میں تواضع بڑھتی جائے گی۔ یہ بات اگلے تھوڑی سی بات چلا لیں۔ اب اس کی بنیاد اخلاص ہے، عمل کے وزن کی بنیاد اخلاص، اخلاص کی بنیاد تواضع ہے، اور تواضع کی بنیاد عظمت ہے، عظمت کی بنیاد معرفت ہے۔ جتنا کسی کا تعارف ہوگا اتنی ہی دل میں عظمت ہوگی۔ تعارف کم ہوگا تو عظمت کم ہوگی، تعارف زیادہ ہوگا عظمت زیادہ ہوگی۔ اور عظمت کی بنیاد معرفت ہے، اور معرفت کی بنیاد علم ہے۔ جتنی معلومات ہوں گی اتنی پہچان بھی زیادہ ہوگی۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کے وزن کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کی بنیاد تواضع ہے، تواضع کی بنیاد عظمت ہے، عظمت کی بنیاد معرفت ہے، معرفت کی بنیاد علم ہے۔ جب آدمی کسی کو جانتا ہے تو پھر آدمی پہچانتا ہے، جب پہچانتا ہے عظمت کا قائل بھی ہوتا ہے، اور جب عظمت کا قائل ہوتا ہے تواضع بھی کرتا ہے۔ جب تواضع کرتا ہے تو پھر اخلاص، خشوع اور عاجزی بھی اس کے اندر خامخواہ آ جاتی ہے۔ کہ میں اپنے مشاہدے نہیں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ میں بس اوقات کسی بیان کے بعد بیٹھا ہوں، لوگ آ کر مصافحہ کر رہے ہیں، ایک بندہ ہاتھ چوم رہا ہے، ایک بندہ مصافحہ کر رہا ہے، اور بعض بچے آتے ہیں لائن میں لگے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن دیکھتے مجھے نہیں ہیں، مصافحہ میرے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ مجمع کرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان بچوں کو پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، اس لیے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کے پاس میرے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میری معرفت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے دل میں میری وہ عظمت نہیں ہے جو معرفت والے کو ہوتی ہے۔ کیونکہ دل میں عظمت نہیں ہے اتنی تواضع بھی نہیں ہے۔ یہ فطری سی چیزیں ہیں۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، اعمال کے وزن کی بنیاد اخلاص ہے، اخلاص کی بنیاد تواضع ہے، تواضع کی بنیاد عظمت ہے، عظمت کی بنیاد معرفت ہے، معرفت کی بنیاد علم ہے۔ اب توجہ رکھنا، پیغمبر کی ذات کو تنہا اللہ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے وہ اربوں لوگوں کو بھی اتنا علم اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے پیغمبر کو جو اللہ کی معرفت ہے عرب لوگوں کی معرفت میں لا لیں تو اتنی نہیں بنتی جتنی تنہا ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے۔ تو اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر کے دل میں
جو اللہ کی عظمت ہے اربوں لوگوں کی عظمت میں لا لو جو ان کے دلوں میں ہے وہ تنہا حضور کی عظمت کے برابر نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو پیغمبر کے دل میں تواضع ہے، عاجزی اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، یہ اربوں لوگوں کی تواضع میں لا لو، تنہا حضور کی تواضع زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ کہ جس قدر اخلاص عبادات میں ہمارے پیغمبر کی ذات کا تنہا ہے، اربوں لوگوں کا اخلاص ملا لو ہمارے پیغمبر کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اربوں لوگ جو سجدہ کریں گے وہ سجدے کی قیامت کے دن قیمت اخلاص کی وجہ ہوگی۔ ان سارے اربوں لوگوں کے سجدوں کا قیمت ہوگی اخلاص کی وجہ سے، اور اربوں لوگوں کا اخلاص ایک طرف ہو، تنہا حضور کا اخلاص ایک سجدے والا ایک طرف ہو، کیونکہ ایک سجدہ پیغمبر کا جس اخلاص سے ہو رہا ہے اربوں لوگوں کے سجدے اس اخلاص کے برابر نہیں ہے، اور عمل تلنا اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ننوتوی فرماتے ہیں بظاہر امتی اعمال میں بڑھ بھی جائے حقیقت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ جو اخلاص نبی کا ہے وہ ساری امت کے جمع کرے تب بھی نہیں ہے۔ تو بظاہر اعمال میں بڑھ بھی جائے حقیقت میں نہیں بڑھ جاتا۔ اس لیے شبہ میں مبتلا نہ ہونا کہ شاید دیوبند والے پیغمبر سے زیادہ کسی کے عمل کے بڑھنے کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظاہراً بڑھ بھی جائے حقیقت نہیں بڑھتی، حقیقت میں نہیں بڑھتے۔ ایک مثال اور دینے لگا، ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ باقی انبیاء کو دیکھیں، ان انبیاء کے معجزات ہیں، لیکن کسی نبی کا معجزہ علمی معجزہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ آپ دیکھ لیجئے، آپ آگ میں ہیں، آگ جل رہی ہے، ابراہیم کے وجود کو نہیں جلاتی، یہ علمی معجزہ نہیں ہے، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی کشتی پانی میں ہے، پانی اس کو نہیں ڈبوتا، باقی ڈوب رہے ہیں، یہ معجزہ آپ کا عملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھا، جو باہر نکالا تو یہ سورج کی طرح چمکتا ہے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے، اژدہا بن جائے اور 70,000 اژدہا کو نگل جائے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے قم بِإِذْنِ اللہ فرمائیں تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ معجزہ عملی ہے، علمی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبینے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے وہ بینا بن جائے، یہ معجزہ علمی ہے، عملی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر پاک کو خدا نے عملی معجزے دیے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور اصل معجزہ آپ کا عملی نہیں، اصل معجزہ ہمارے پیغمبر کا علمی ہے، کیونکہ کمال نبوت علم ہوتا ہے۔ خدا نے نبی کو جتنا باکمال بنایا تو معجزہ بھی علم والا دیا، اور معجزہ علمی وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک کو دیا ہے۔ تو باقی انبیاء کے معجزے اعمال ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توجہ رکھنا، کچھ عمل والے ہیں اور کچھ علم والے ہیں۔ علم والے کو عمل والوں سے مقام کیا ملتا ہے؟ حضرت پیغمبر پاک کی عمر مبارک وہ 63 سال بنتی ہے، اور دعوت کا زمانہ وہ 23 سال بنتا ہے۔ پہلے نبیوں کا دعوت کا زمانہ اگر ایک کا 950 سال ہے، باقی انبیاء کے دعوت کے زمانے بھی دیکھ لو، پھر بھی ہمارے پیغمبر ان سب سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ ایک فیکٹری میں کچھ عامل ہوتے ہیں اور ایک فیکٹری میں ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم اور عامل کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک فیکٹری میں انجینئر ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، اس کو تنخواہ 10,000 ملتی ہے۔ اس فیکٹری کو چلانے والا انجینئر ہے، وہ فیکٹری کو 1 گھنٹہ دیکھا ہے، اس کو تنخواہ 10 لاکھ ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسا بندہ ہے، یہ آیا تو اے سی میں بیٹھا ہے، کمپیوٹر چلایا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے چلا گیا،
اسے تنخواہ 10 لاکھ دیتے ہو، جو مقام اس کا ہے وہ فیکٹری کے سارے عمال کا نہیں ہے، ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، مشقت زیادہ ہے، ہمیں 10,000 دیتے ہو۔ یہ ان کی تنخواہوں میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے، ان کے پروٹوکول میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے، ان کے مقام میں جو فرق ہے علم و عمل کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی وہ ہے کہ جن کے پاس عمل کا معجزہ ہے، ہمارے پیغمبر وہ ہے کہ جن کے پاس علم کا معجزہ ہے۔ جس طرح انجینئر علم والا وقت تھوڑا ہو وہ سب سے اعلیٰ ہے، باقی عمل والے وقت زیادہ ہے لیکن مقام کم ہے۔ ہمارے پیغمبر کی عمر تھوڑی ہے، مقام نبیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ میں صرف سمجھا یہ رہا تھا کہ ہمارے نبیوں کا جو کمال ہے وہ کمال علم ہوتا ہے، اور جو علم خدا نے ہمارے پیغمبر کو دیا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے اور علمی معجزات کا قرآن کریم ہے۔ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے، ذرا اس پہ دلیل سننا۔ ہم اللہ کے نبی کے قرآن کو معجزہ مانتے ہیں۔ معجزہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ معجزہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی دلیل کیا ہے، قرآن معجزہ کیسے ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہیں پہلے وہ سن لیں، پھر میں بات کہوں گا جو آپ نے شاید نہ سنی ہو۔ قرآن کریم اللہ نے اپنے پیغمبر کے نازل فرمایا، اور اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تم اگر اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، کلام بشر مانتے ہو، چلو اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ اور میں اللہ یہ چیلنج کر رہا ہوں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ۔ اگر جن و انس سارے جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، تم جتنی کوشش کرو وہ نہیں بنا سکے۔ اللہ نے اپنے چیلنج میں تھوڑی تخفیف فرما دی ہے، فرمایا چلو فاتو بعشر سور، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے اس کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ، یہ نہیں لا سکے، پھر چیلنج کو اور چھوٹا کیا ہے اور تخفیف کی ہے، فاتو بصورت من مثلی، تم ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ سورۃ العصر چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر چھوٹی سی صورت ہے، تم ان جیسی لاؤ، ان جیسی بھی نہیں لا سکے تو پھر مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے اس کی ایک صورت جیسی صورت لاؤ، جب پھر بھی نہ لا سکو تو یہ ماننا کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک چیز وہ ہے کہ جس جیسی دنیا والے لا سکتے ہیں، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس جیسی دنیا والے نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک میرا سر ہے اور ایک میرے سر پہ پگڑی ہے، یہ جو میں نے پگڑی باندھی ہے اس جیسی پگڑی لاکھوں لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن جو میرا سر ہے اس جیسا سر لاکھوں لوگ مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس گھڑی جیسی گھڑیاں ایک بندہ لاکھ بنا سکتا ہے، اور ایک میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ جیسا ہاتھ لاکھوں بندے مل کر ایک نہیں بنا سکتے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ گھڑی جیسی لوگ گھڑی بنا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ گھڑی انسان نے بنائی ہے، اور ہاتھ جیسا ہاتھ انسان نہیں بنا سکتے، یہ دلیل ہے، یہ ہاتھ اللہ نے بنایا ہے۔ میری پگڑی جیسی پگڑی لوگ بنا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ میرے سر جیسا سر انسان نہیں بنا، دلیل ہے کہ سر اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس جیسی چیز لوگ بنا سکے یہ دلیل ہے کہ یہ بھی انسان نے بنائی ہے، اور جس جیسی لوگ نہ بنا سکے یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ خدا نے چیلنج یوں دیا ہے، اگر قرآن کلام میرا نہیں ہے تو اس جیسا تم بناؤ، اگر کلام اللہ جیسا کلام لوگ بنا لیں تو یہ دلیل ہے یہ کلام بھی لوگوں کا ہے، اور اگر اس کلام اللہ جیسا لوگ کلام نہ بنا سکے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی بشر نے نہیں بنایا۔ اور یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن اس جیسا کلام اللہ تو کجا، 10 صورتیں کجا، ایک صورت بھی پیدا نہیں کر سکے۔ میں صرف اتنی بات سمجھا رہا تھا، ہمارے پیغمبر سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ
ہمارے نبی کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اس لیے کہ نبوت کا کمال علم ہوتا ہے، اور جو علم ہمارے نبی کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ سارے نبیوں کو ملا لو تب بھی ہمارے نبی کا علم ان تمام علوم سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا معجزہ دیکھیے، ایک معجزہ گزشتہ انبیاء کا ہے، ایک معجزہ ہمارے نبی کا ہے، باقی انبیاء کے معجزات عملی ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ علمی ہے۔ میں نے ایک وجہ یہ بتائی کہ چونکہ نبی نبیوں سے اعلیٰ ہے تو آپ اور اعلیٰ ہونے کی وجہ وہ علم ہے، اس لیے خدا نے عملی معجزے بھی دیے اور علمی معجزہ بھی دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ سمجھ لیں اللہ نے ہمارے نبی کو عملی معجزات کے ساتھ علمی معجزہ قرآن کیوں دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک صاحب عمل ہوتا ہے، ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ عمل والا دنیا سے جائے عمل ساتھ چلا جاتا ہے، اور علم والا دنیا سے جائے تو علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر اور دوسرے نبیوں میں فرق ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، باقی نبی آخری نبی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے آئے تھے تو انہوں نے جانا تھا، ان کو خدا نے عملی معجزے دیے۔ جب نبی گیا عملی معجزہ اس کا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ گئے تو معجزہ بھی ساتھ گیا ہے، حضرت موسیٰ گئے ہیں معجزہ بھی ساتھ گیا ہے، ابراہیم گئے ہیں تو معجزہ بھی ساتھ گیا ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن معجزہ علمی قرآن اب بھی باقی ہے، کیونکہ وہ آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے، یہ آئے تھے ہمیشہ کے لیے، تو عمل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور علم کبھی ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا ہے۔ باقی نبی آئے تھے جانے کے لیے، ہمارے نبی آئے تھے رہنے کے لیے۔ رہنے کا معنی یہ نہیں ہے ہمارے پیغمبر دنیا میں ہوں گے، حضور دنیا چھوڑ گئے ہیں، ہمارے نبی قبر مبارک میں چلے گئے ہیں، آپ برزخ میں چلے گئے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، یہ کبھی نہ کہنا ہم دیوبند والے یہ کہتے ہیں ہمارے نبی دنیا میں ہے، نانا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی برزخ میں ہے۔ اور جب کسی کو برزخ کا معنی نہ آئے تو پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب معنی سمجھ آ دے پھر الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر پاک اپنی قبر مبارک میں ہیں، ہمارے پیغمبر پاک اپنے برزخ میں ہیں، قبر میں بھی ہیں اور برزخ میں بھی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی توڑ ہرگز نہیں ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں او جی آپ قبر بھی کہتے ہو، آپ برزخ بھی کہتے ہو۔ میں نے کہا قبر کا معنی سمجھو، الجھنیں تب بھی نہیں ہیں، برزخ کا معنی سمجھو، الجھنیں تب بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی لوگ الجھن میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کا یہ بدن مبارک ہے، یہ تو قبر مبارک میں ہے، اور تم کہتے ہو نبی پاک زندہ ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں۔ بھئی دونوں میں فرق کیا ہے؟ زندہ تم بھی مانتے ہو، زندہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ذرا بات توجہ سمجھنا، جی تم کہتے ہو قبر پاک میں زندہ ہے اور ہم کہتے ہیں علیین میں زندہ ہے۔ تم نے قبر میں زندہ مانا، ہم نے علیین میں مانا۔ ہم نے کہا نبی کو آپ نے کیسے زندہ مانا؟ نبی تو قبر پاک میں ہے، تم نے علیین میں کس کو زندہ مانا؟ کہا جی علیین میں نبی کی روح ہے، قبر میں نبی کا جسم ہے، اور روح کا نام نبی ہے، جسم کا نام نبی نہیں ہوتا۔ یہ میں دلیل ان کی دے رہا ہوں، کہا جی جسم کا نام نبی نہیں، روح کا نام نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے صحابہ پیغمبر کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، نبی کو اپنی ذات سے اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، پیغمبر پہ جان نچھاور کرتے ہیں، نبی پہ مال نچھاور کرتے ہیں۔ کراچی والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی پہ صحابہ جان دے رہے تھے وہ نبی پاک کی روح تھی یا نبی پاک کا جسم تھا؟ مشرکین مکہ حملہ نبی کی روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ کرتے تھے، مکہ سے نبی کی روح کو نہیں، نبی کے جسم کو نکالتے تھے۔ مدینہ منورہ میں زہر نبی کی روح کو نہیں، نبی کے جسم کو دیا جا رہا تھا۔ یہودی پتھر نبی کے روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ پھینک رہے تھے۔ احد میں یہ زخم نبی کی روح پہ نہیں، نبی کے جسم پہ ہو رہے تھے۔ طائف والے جو خون نکالتے تھے وہ نبی کی روح کا نہیں، وہ نبی کی روح کا نہیں، نبی کے جسم کا تھا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی جان نبی پہ لٹا دیتے ہیں۔ تو جو نظر آئے گا اسی پہ لٹائیں گے، جو نظر آتا وہ نبی پاک کا جسم ہے، اور نبی پاک کا جسم قبر مبارک میں ہے۔ جو نبی کو زندہ مانتا ہے اس کو جسم کو زندہ ماننا پڑے گا، نبی کی جسم کو زندہ نہ مانے اور پھر کہ میں زندہ بھی مانتا ہوں، یہ دجل اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں توجہ رکھنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں،
یہ نبی کی بیویاں، یہ نبی کی روح کی بیویاں تھیں یا نبی کے جسم کی بیویاں تھیں؟ آپ بتاؤ بھئی، روح سے نکاح ہوتا ہے جسم کا یا جسم سے جسم کا نکاح ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو نبی کی جو بیوی ہے ہماری ماں ہے، تو بیوی جسم کی ہوتی ہے، بیوی روح کو تو نہیں ہوتی۔ ہاں ہوتی اس جسم کی ہے کہ جس میں روح ہو، ہوتی اس جسم کی ہے جس میں روح ہو۔ تو یہ مانو نبی قبر میں ہے، اگر یہ جسم زندہ ہے تو نبی کو زندہ مانا ہے، اگر جسم کو زندہ نہیں مانا تو نبی کو آپ نے زندہ مانا کیسے ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہمارے پیغمبر پاک کا جسد اطہر قبر مبارک میں ہے، نبی پاک کا جسد اطہر برزخ میں ہے۔ برزخ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، قبر کو ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، ہمارا عقیدہ المحنت میں درج ہے کہ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو نبی کے وجود اطہر سے ملے ہیں، یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں، کرسی سے اعلیٰ ہیں، عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی اعلیٰ کیسے ہیں؟ ہم نے کہا اعلیٰ ہونے کی بنیاد تجلیات الہیہ ہیں، جہاں تجلیات الہیہ سب سے زیادہ ہوں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تجلیات الہیہ کا مظہر ہمارے پیغمبر کا وجود اطہر ہے، اس لیے ہم پورے روزہ کی بات نہیں کرتے، پوری قبر کی بات نہیں کرتے۔ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو وجود مبارک سے ملے ہوئے ہیں، جو مقام وجود اطہر کا ہے وہی مقام ان ذروں کا ہے، جو تجلیات الہیہ وجود اطہر پر ہے وہی تجلی الہیہ ان ذروں پر ہے۔ تو جس طرح وجود اطہر عرش سے اعلیٰ ہے، وجود اطہر سے ملنے والے مٹی کے ذرے بھی مٹی سے ملنے یہ مٹی کے ذرے بھی کعبہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ ہم جس طرح پیغمبر کو اللہ کی ذات کے بعد تمام انسانوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، نبی کے وجود اطہر کو دنیا میں تمام جگہوں سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، اس کو دلیل سے توڑو، دلیل سے نہ ٹوٹے۔ ڈکوسلے مت پھینکا کرو۔ ایک مولوی صاحب نے ڈکوسلہ پھینکا، ڈکوسلہ دلیل میں فرق کیا ہے ذرا ذہن ذہن میں رکھ لیں۔ دلیل الگ ہے، ڈکوسلہ الگ ہے۔ ڈکوسلہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ گجرانوالہ میں گھوڑے اور ٹانگے اب بھی ہیں اور بہت ہیں۔ ایک بابا جی کوچوان اپنے گھوڑے ٹانگے پر بیٹھے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک نوجوان تھا، ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ، اپنے 1 to 5 موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا۔ اچانک بابا جی اپنے ٹانگے کو دائیں طرف موڑنے لگے، نوجوان پیچھے تھا، بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا، قریب ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ نوجوان نے غصے سے کہا بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ چا دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے او پتر تینوں 2 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا سی، تجھے 3 فٹ تجھے 2 گز لمبا بانس نظر نہیں آتا، یہ 1.5 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ نوجوان شرمندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بابا جی دلیل دیتے تو شاید بیچارہ جواب دے لیتا، بابا جی نے دلیل کی بجائے ڈھکوسلہ پھینکا۔ نوجوان خاموش ہو گیا، ڈھکوسلے کا جواب کہاں سے آئے؟ کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں او جی ہم فلاں شیخ الحدیث کے پاس گئے، فلاں مدرسے میں گئے ہیں، ہماری دلیل کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا تمہاری دلیل ہوگی تو جواب دلیل والے دیں گے، تمہارے ڈھکوسلے ہیں، مدرسوں میں ڈھکوسلے پڑھاتے ہیں یا دلائل پڑھاتے ہیں؟ ڈھکوسلے نہیں، دلیل سے بات کرو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں دلیل کا جواب بھی دیتا ہوں، ڈھکوسلے کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس 1 to 5 پہ یہ کالج کا نوجوان نہ ہوتا، ہم جیسا دیوبندی مدرسے کا درویش اور طالب علم ہوتا، بابا جی سے فوراً کہتا کہ دیکھو بابا جی اصل تو 3 گز لمبے بانس نے مڑنا ہے، 2 منٹ پہلے 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں، اپنے سکوٹر کو سنبھال لو، یہ 3 گز کا لمبا بانس مڑنے والا ہے۔ ہم نے تو ڈھکوسلے کا جواب بھی دے لینا تھا، بہرحال دلیل نہیں دیتے، ڈھکوسلوں پہ ڈھکوسلے دیں گے۔ فضائل اعمال کھول لی اور ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرا دیا اور کلپ ریکارڈ کے کہنے لگا دیکھو یہ دیوبندیوں کے شیخ مولوی زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ملے ہیں،
یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں۔ کہ میں تبلیغی وقت سے کہتا ہوں، تبلیغ والوں سے، کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو پھر منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، پھر تم منہ کرو روزے کی طرف۔ جس کو اعلیٰ سمجھتے ہو منہ ادھر کرو نا۔ اس نے سمجھا میں نے بہت بڑی دلیل دی ہے، اور میں نے کہا مولانا قبلہ تمہاری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جسے اعلیٰ سمجھیں منہ ادھر کریں، یہی بنیاد ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم اعلیٰ کعبہ کو سمجھتے ہو یا تم اعلیٰ عرش کو سمجھتے ہو؟ اگر تم اعلیٰ عرش کو سمجھتے ہو تو جب نماز پڑھتے ہو تم منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، تم منہ عرش کی طرف پڑھو۔ لوگ پوچھے اوپر منہ کیوں کیا ہے؟ کوئی جی عرش اعلیٰ ہے، منہ ادھر کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے تو بات سمجھ بھی آتی۔ تم لوگوں کو کہتے جسے اعلیٰ ہم نے سمجھا ادھر منہ ہم نے کیا ہے، جس کو اعلیٰ تم نے سمجھا ادھر منہ تم کرو، پھر تو دلیل بنتی۔ تو زیادہ یہی آپ کہہ سکتے تھے کہ بھی جس کو اعلیٰ ہم سمجھتے ہیں ادھر منہ ہم نہیں کرتے، اور جس کو اعلیٰ تبلیغی سمجھتے ہیں ادھر منہ وہ نہیں کرتے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا نا، ہم نے تیرے ڈھکوسلے کو بھی ٹھکرا دیا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا لیکن میں بات کہنے لگو، یہ تو تیرے سوال کا جواب تھا، اگلی بات سمجھ۔ ہم دیوبند والے عبادت کے بھی قائل ہیں، ہم دیوبند والے عقیدت کے بھی قائل ہیں۔ عقیدت عبادت میں کیا فرق ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام بھی ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے، اور قیام میں قرآن پڑھتے ہیں آپ نے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، قیام اور نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، قرآن اعلیٰ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سے، اور سجدہ اعلیٰ ہے قیام سے۔ تو بھائی پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جب اعلیٰ رکن سجدہ ہے اس میں قرآن پڑھتے، اس سے ادنا رکن قیام ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم نے کہا نا یہ بات سمجھنا، سجدہ اعلیٰ یہ معاملہ عقیدت کا ہے، قیام اس سے ادنا یہ معاملہ عقیدت کا ہے، اور قرآن کہاں پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پڑھنا ہے، یہ امر تعبدی عبادت ہے۔ امر تعبدی اسے کہتے ہیں، عقل میں نہ آئے تو تب بھی مانو، عقل میں آئے تو تب بھی مان لو۔ جس طرح سجدہ اعلیٰ ہے قیام اس سے ادنا ہے، لیکن قرآن سجدے میں نہیں قیام میں پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں عبادت بھی ہے، ہمارے یہاں عقیدت بھی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ معاملہ عبادت کا ہے، پیغمبر کے روزے کو دیکھتے ہیں یہ معاملہ عقیدت کا ہے۔ ہم عبادت والے بھی ہیں، عقیدت والے بھی ہیں، کیونکہ نماز عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کا قبلہ وہ کعبہ ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ اور جب عقیدت کا معاملہ ہے تو پھر عقیدت کا قبلہ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہم نبی کے روزے کو مرکز عقیدت مانتے ہیں، اور خدا کے کعبہ کو مرکز عبادت مانتے ہیں۔ مرکز عبادت میں جب عبادت کرے تو منہ ادھر کرتے ہیں، اور جب عقیدت کی باری آئی ہے خود نبی کے روزے پر چلے جائیں، پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو گئے، ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو منہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے، منہ نبی کے روزے کی طرف کرتے ہیں، اور یہی اعلیٰ ہے، یہی افضل ہے۔ یہ مولانا حضرت مولانا گنگوہی نے جبدۃ المسالک میں لکھا ہے، اور یہی اعلیٰ ہے، نہ نظر آئے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں، صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعا مانگنے لگے، آپ روزہ کی طرف پشت کریں اور کعبہ کی طرف منہ کریں، دعا مانگنا جائز ہے، لیکن کعبہ کی طرف پشت کریں اور روزہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تو افضل ہے۔ بندے کو الجھن کیا ہے؟ وہ جی دعا مانگنی ہے، ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، ایک نبی کا گھر ہے، تو جب دعا اللہ سے مانگنی ہے تو پھر منہ اللہ کے گھر کی طرف کرو نا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے مسلک اور کے خلاف تم چٹ لکھو، مجھ سے بات کرو، مجھے سمجھاؤ، میں سمجھاتا ہوں آپ کا، مجھے سمجھاؤ۔ فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں اور بائیں سلام پھیرنے کے بعد منہ مقتدی کی طرف کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف رکھتے ہیں؟ بتاؤ، منہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں یا مقتدی کی طرف کرتے ہیں؟ اور یہ اللہ کے نبی کی بات میں کرتا ہوں، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیں، اجتماعی یا انفرادی، میں فرض نماز کے بعد دعا کا بھی قائل ہوں، جہر کا بھی قائل ہوں، اجتماعی کا بھی قائل ہوں، میں تینوں کا قائل ہوں۔ نہ لازم سمجھتا ہوں، نہ ضروری سمجھتا ہوں، نہ ترک کو گناہ سمجھتا ہوں، لیکن دعا جہرن پر بھی دلائل ہیں، اجتماعی پر بھی دلائل ہیں،
آپ اجتماعی نہیں مانتے نہ مانو، آپ جہر نہیں مانتے نہ مانو، لیکن فرض نماز کے بعد دعا کا تو ہر بندہ قائل ہے نا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ فرض کے بعد دعا کو مانتا ہے۔ کوئی انکار جہر کا کرتا ہے، کوئی انکار اجتماعی کا کرتا ہے، لیکن دعا کو تو سب مانتے ہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کا انکار کرتا ہے۔ میں فرض نماز کے بعد دعا بھی مانتا ہوں، ہاتھ اٹھانا بھی مانتا ہوں، جہر بھی مانتا ہوں، اجتماعی بھی مانتا ہوں، میرا موقف ہے۔ اور دلائل الگ ہیں۔ اکابر نے کہاں لکھا ہے، کس بزرگ نے کہاں لکھا ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ابھی دلائل کی باری دعا کی نہیں، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ نماز کے بعد دعا کو تو سب مانتے ہیں، چلو جہر نہ مانو، ہاتھ اٹھانا نہ مانو، اجتماعی نہ مانو، لیکن دعا تو مانتے ہیں نا۔ دلیل کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی سلام پھیرتے اور پھر آپ دعا مانگتے۔ جو لوگ ہاتھ اٹھانا نہیں مانتے، جہر نہیں مانتے، اجتماعی نہیں مانتے، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرف سلام پھیرتے اور مختلف طرف منہ کرتے اور آپ دعا مانگتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ اور بھی دعائیں ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اللہ کے نبی جب نماز پڑھ رہے تھے تو منہ کعبہ کی طرف فرمایا ہے، اور جب آپ نے دعا مانگی ہے تو کعبہ کی طرف پشت کی ہے اور منہ صحابہ کی طرف کیا ہے۔ نبی اعلیٰ ہے، صحابہ نبی سے ادنا ہے۔ اللہ کے نبی جب دعا مانگے کعبہ کی طرف پشت کر کے، صحابہ کی طرف منہ کر کے مانگے تو جائز ہے، اور جب میں نبی کے روزے پہ کھڑا ہو جاؤں، کعبہ کی طرف پشت کر لوں اور وہ نبی کی طرف کروں تو مجھے بتاؤ جائز کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی دعا مانگے، پشت کعبہ کی طرف ہے اور وہ اپنے سے ادنا کی طرف ہے، اور جب میں دعا مانگتا ہوں تو پشت کعبہ کی طرف ہے اور دعا مجھ سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ ادنا کی طرف منہ کر کے نبی دعا مانگے، تجھے اشکال نہیں ہے، اور میں اعلیٰ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں، پھر اشکال کیوں؟ یہ بات آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بات دلیل سے ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ ہماری ضد ہے، نہ لڑائی ہے، نہ انا ہے، نہ تشدد ہے، نہ میں آپ کو اپنی رائے پر مجبور کر رہا ہوں۔ اور مجھے یقین کر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ میں بطور خاص کراچی کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور آپ اصرار کرتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، آپ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ہم آپ کو رد نہیں کرتے، آپ ہمیں رد کیوں کر رہے ہو؟ ہم دلیل دے رہے ہیں، آپ بھی دلیل دو، ہم بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرو، اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ایک ہے نبی، ایک ہے نبی کی سیرت۔ میں نے کہا پہلے نبی کو سمجھیں، پھر نبی کی سیرت کو سمجھیں۔ جب نبی سمجھ آئے تو نبی کی سیرت سمجھ آتی ہے۔ جب پیغمبر کی عظمت سمجھ نہ آئے تو پھر پیغمبر کی سیرت سمجھنا مشکل ہے۔ پہلے نبی کی ذات سمجھے کتنی بلند ہے، پھر سمجھے نبی پاک کی سیرت کتنی بلند ہے۔ میں اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کچھ لوگ دھوکے میں وہ تھے جو نبی پاک کے دور میں تھے، نبی کی ذات کے بارے میں کچھ لوگ دھوکے میں وہ تھے جو آج ہیں، اور دھوکہ دونوں کا ایک ہے۔ نبی پاک کے دور میں تھے، نبی پاک کو دیکھا، کہا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تم بشر ہو، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج کے دور میں جنہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، کہا جی ہم بشر نہیں مانتے، بھلا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں بشر مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، بشر بھلا نبی ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، بھلا نبی بھی بشر ہو سکتا ہے؟
توجہ رکھنا، وہ بشر کو نبی نہیں سمجھتے تھے، یہ نبی کو بشر نہیں سمجھتا، انہیں بشر مانا، نبی نہ مانا۔ آج بندہ نبی مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔ ذہن دونوں کا ایک ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہوتی۔ ہم دیوبند والے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی بشر ہی ہوتا ہے، بشر کے علاوہ اللہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہی نہیں۔ اور الجھنیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ الجھنیں یہاں سے کہ جی نبی بشر کیسے؟ بشر تو مٹی سے بنتا ہے، مٹی میں بو بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ یہ تو بشر مٹی سے بنتا ہے، مٹی کالی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بدصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ بشر مٹی سے بنتا ہے، اور مٹی کو دیکھو میٹھی بھی ہے، کھاری بھی ہے۔ نبی تو ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے، نبی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو نبی بشر ہے؟ ہم نے کہا بات پوری سمجھو، امتی بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، لیکن امتی بشر اس مٹی سے جو زمین والی ہے، نبی بشر اس مٹی سے جو جنت والی ہے۔ جنت کی مٹی بدبودار نہیں، ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے۔ جنت کی مٹی بدصورت نہیں، ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جنت کی مٹی کو دیکھو، وہ ہمیشہ کڑوی نہیں، میٹھی ہوتی ہے۔ نبی کڑوا نہیں، میٹھا ہے، بدصورت نہیں، خوبصورت ہے۔ اور نبی پاک جو کہ جنت کی مٹی سے بنتے ہیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، لیکن وہ بشر نہیں جو زمینی مٹی سے بنے، ہم وہ بشر مانتے ہیں جو جنتی مٹی سے بنے۔ جب یہ دیکھیں نبوت کا مقام کیا ہے، جب نبی کی سیرت سمجھنی آسان ہے، اور جب نبی کا مقام سمجھ نہ آئے پھر نبی کی سیرت سمجھنے میں الجھن ہے۔ یہ میں نے مختصر بات اس پہ کی ہے کہ نبی کون ہے، نبی کیسے ہے، اللہ نبی کو کہاں سے بناتے ہیں، نبی کی عظمت کی دلیل کیا ہے، پھر ہمارے نبی کے تمام نبیوں سے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں مختصر سی بات سیرت پہ ایک دو کرتا ہوں، لمبی گفتگو نہیں، دو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم پیغمبر کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ہم نبوت کی معمولی سی بے ادبی کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں، ہم پیغمبر کی عظمت کے قائل ہیں۔ بے مسئلہ پیغمبر کی سیرت بتانے کا نہیں ہے، مسئلہ پیغمبر کی سیرت بیان کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کا ہے، اس پر عمل کرنے کا ہے۔ میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم نبی پاک کی سیرت کو ماننے والے ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتے، زبان سے تو مانتے ہوں گے لیکن ہمارا عمل اس کا انکار کر رہا ہے۔ ہم پیغمبر کی سیرت کو بنائیں۔ میں صرف دو تین باتیں کہنے لگا۔ نمبر ایک بات، دنیا میں ہر بندہ وہ ہے جس نے کھانا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہ کھاتا ہو، اور نہ کھائے تو پھر زندہ بھی رہتا ہو۔ جب زندہ رہنا ہے تو اس نے کھانا بھی ہے۔ بھئی سوال یہ ہے ہم کیسے کھائیں؟ ایک کھانے کا طریقہ بڑوں کا ہے، ایک کھانے کا طریقہ بڑوں کا نہیں ہے، ان کا جو احساس کم طریقہ شکار ہیں۔ آپ یقین فرما لیجئے، جب ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پیغمبر کیسے کھاتے۔ اگر نبی پاک کرسی لگا کے ٹیبل پہ کھاتے تو یہ کھانا بڑوں کا ہے، اگر نبی پاک دسترخوان بچھا کے نیچے کھاتے تو یہ کھانا کھانا بڑوں کا کام ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے میں ایسے کھانا کھاؤں جیسے بڑے کھاتے ہیں، وہ پھر ٹیبل پر نہ کھایا کرے، وہ دسترخوان بچھا کے کھایا کرے۔ میں ٹیبل پہ کھانے کو گناہ نہیں کہہ رہا، میں نے جائز نہیں کہہ رہا۔ اگر بندے میں عذر ہو، کوئی گھٹنے کا مسئلہ ہو، ٹیبل پہ کھا سکتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نیچے بیٹھ کر کھانے کی صورت نہ ہو تو بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ صورت وہ میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں ہے، اعلیٰ صورت وہ ٹیبل پر نہیں، نیچے بیٹھ کے کھانا ہے۔ تو میز پر نہیں، نیچے بیٹھ کے کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ کہے بھی تو بھی نیچے بیٹھ
बैठ के खाना ये बड़े लोगों का काम है। और सबसे बड़े कायनात में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो किसी और को बड़ा समझता है वो इस हाथ से कमतरी का शिकार है। अगर कोई टेबल पे खाए, वो कोई भी हो, आप उसको देखकर ये न समझना कि टेबल पे बैठ के खाना बड़ों का काम है। नहीं नहीं, देखना ये है कि बड़ा कौन है। अगर हमारे यहाँ बड़ा कोई ताजिर है, हमारे यहाँ बड़ा कोई बिजनेसमैन है, हमारे यहाँ बड़ा कोई जाहो जलाल वाला है, हमारे यहाँ बड़ा अगर कोई हुकूमती ओहदेदार है, तो फिर तो आप कहें कि बड़ों का खाना ये टेबल का खाना है। और अगर हमारे यहाँ बड़े सबसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो फिर ये कहा करें कि टेबल पर बैठ के खाना ये बड़ों का खाना नहीं है, दस्तरखान बिछा के खाना ये बड़ों का खाना है। तो बड़े खाना कैसे कहते हैं? टेबल पर ही, ये दस्तरखान का बताओ। तो हमें कैसे खाना चाहिए? तो मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें। क्या आइंदा खाना खाएंगे लेकिन टेबल पर नहीं खाएंगे, बल्कि दस्तरखान बिछा कर खाएंगे। आपके घर में बीवी है, बच्चे हैं, शाम इकट्ठे होते हैं, दस्तरखान बिछा कर खाओ, ये बड़ों का खाना है, बड़ों का। एक है दस्तरखान पे खाना, एक है टेबल पे खाना। उससे बड़ा मसला है खड़े होकर खाना। लोग समझते हैं कि बड़े लोगों का काम है खड़े होकर खाना। मैं कहता हूँ खड़े होकर खाना सिर्फ बड़ों का नहीं है। किन का काम है? मैं कोई बात नहीं कहूँगा, आप खुद मुझे बताएंगे ये किसका काम है। आप हैं शहरी, मैं हूँ देहाती, मुझे देहात का पता है, शहर का आपको पता होगा। हमारे यहाँ देहात में हमारे यहाँ ज़मीनें हैं, हम एक डेरा बनाते हैं जहाँ पर जानवर रखते हैं, भैंसे गाय ये हम रखते हैं। और भैंसे और गाय बैठी होती है, जब हम चारा लेकर आते हैं और उनकी खुली में डालते हैं तो भैंस खड़ी हो जाती है, बैठी नहीं रहती। गाय बैठती नहीं है, गाय खड़ी हो जाती है। तो आदमी बैठा हो और जब खाना आए तो बैठे नहीं, खड़े होकर शुरू कर दे, ये बड़े लोग तो गुजा इंसान का काम भी नहीं है। तो जब हम ये तरीका इख्तियार शुरू करेंगे, भाई अभी कुर्सियों पर बैठे हैं, बारात के लोग जमा हैं, और जब खाना आया तो खड़े हो गए, अब खड़े होकर खा रहे हैं। तो पहले बैठे रहना और खाना देखकर खड़े होना और फिर खड़े होकर खाते रहना, ये बड़े लोगों का काम है, ये छोटे छोटे जानवरों का काम है। आप कराची वाले हो, बड़े लोग बनो, छोटे छोटे जानवर न बनो। हमें बड़े लोगों की तरह जीना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैगंबर बहुत बड़ा दिया है। तवज्जो रखें, अपने सर पे पगड़ी बांधना ये छोटे लोगों का काम नहीं है, बड़े लोगों का काम है। नंगे सर रहना ये छोटों का काम है, और अपने सर पे पगड़ी बांधना ये बड़ों का काम है। कायनात में सबसे बड़े हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं नमाज का मसला नहीं बता रहा, मैं नमाज के अलावा का मसला बता रहा हूँ। हमारे पैगंबर नमाज के अलावा भी पगड़ी पहन के रखते थे। सवारी पर होते तो पगड़ी पहन के रखते थे, बाजार में होते पगड़ी पहन के रखते थे। आप अहादीस का ज़ख़ीरा उठा लो, मुहद्दिसीन बाब कायम करते हैं, बाब मा जाअ फी अमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर के अमामे के बारे में हदीसें हैं, रंग कैसा हो, अमामा कैसा हो, हदीसें नकल फरमाई है। नबी पाक नंगे सर रहते थे, इसके बारे में मुहद्दिसीन बाब कायम करते हो। मैंने तो पढ़ा नहीं है, अगर किसी आपके इल्म में हो तो मुझे चिट्ठ लिख दें, ताकि कभी कभी मैं भी पगड़ी उतार कर नंगे सर बाजार में फिरा करूं। लोग पूछे मौलाना साहब क्या हुआ, मैं कभी नंगे सर फिरना बड़े लोगों का काम है। मौलाना साहब भी कराची से आकर बड़े हो गए हैं, हमें किसी ने मसला समझाया। तो नंगे सर नहीं, पगड़ी बांध के रहना ये बड़े लोगों का काम है। टोपी पहन के रहना बड़े लोगों का काम है। अपनी शख्सियत और तशख़्ख़ुस ऐसे रखो कि बताना न पड़े ये कौन है, देखने वाले समझें ये कौन है, देखने वाले समझे ये कौन है। हम सब हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हम हजूर के उम्मती हैं, हम कलमा गो हैं। मैं खुदा के लिए आपसे वास्ता अल्लाह के नबी का देकर कहता हूँ, इस दौर में तहजीबों की जंग है, कुफर इस्लाम की जंग है, और कुफर इस्लाम की जंग में मैं कहता हूँ गोलियाँ चलाने की बात मैं नहीं करता, अमली बात कर दो। अमली आज से तय कर लो, सफ़ेद नबी वाला लिबास पहनेंगे,
چہرہ نبی والا اپنائیں گے، سر پہ پگڑی نبی والی باندھیں گے، پیغمبر کی طرح کھائیں گے، پیغمبر کی طرح جئیں گے، تو اس میں تہذیب کی جنگ میں آپ جیت جاؤ گے۔ نام حضور کا لیتے رہیں، نعرہ پیغمبر کا لگاتے رہیں، اور پھر عملاً زندگی پیغمبر کے مطابق نہ ہو، ہم ہار جائیں گے اور کفر جیت جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی سیرت نبی کی طرح بنا لیں تو اسلام جیت جائے گا، کفر ہار جائے گا۔ ہم سب نے مل کے عملاً اس بات کی محنت کرنی ہے، اللہ اسلام کو غالب فرما دے، اللہ کفر کو مغلوب فرما دے۔ ہمیں دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، بس بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہیں۔ اس کا آپ بھی اہتمام کریں، اس کا میں بھی اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں چھوڑے؟ ٹھیک میں کرتا ہوں، توجہ رکھیے ذرا۔ متحدہ مجلس عمل کے اتحاد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ اتحاد ٹھیک ہے کہ نہیں، وضاحت کرنا ہے۔ مجھ میں اور اتحاد کرنے والوں میں ایک فرق ہے۔ میں بہت چھوٹا ہوں، اتحاد کرنے والے بہت بڑے۔ اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات، پیچھے نہ دیکھو، بیٹھو بات۔ اب توجہ سے بات سنو، بات سننے کی عادی بنا کرو، چسکے مارنا چھوڑ دو۔ اتحاد کرنے والے بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہوں، یا مولانا اسماعیل الحق صاحب دامت برکاتہم ہوں، ڈاکٹر عبداللہ اسکندر صاحب ہوں، مفتی رفیع عثمانی صاحب ہوں، یہ سب بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں۔ ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں چونکہ اہل الہات اور اہل بدعت کو فتنہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں فتنے سے بہت دور رہتا ہوں کہ میں فتنے کو کسی کام میں استعمال میں نہیں لے سکتا۔ یہ لوگ بہت بڑے ہیں، یہ فتنوں سے کام لے سکتے ہیں، اس لیے ان کو ساتھ رکھ لیتے۔ میں چھوٹا ہوں، میں ان سے کام نہیں لے سکتا، اس لیے میں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلو میں مثال دیتا تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ آپ کے مدرسے میں معتمم صاحب ہیں، ایک ہی مرتبہ تو بار بار نہ اٹھو، ساری کٹھی کر کے رکھ لو، ایک بار مجھے دے دینا، اسٹیج کو خراب نہ کیا کرو۔ میں دیہات کا رہنے والوں تو میں کراچی والوں کو آداب سمجھانے پڑتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بلائے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے آداب میں سمجھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے، اور مجھے سمجھاتے شرم آنی شروع ہو جاتی ہے تو میں سمجھتے بھی شرم نہیں آتی۔ یار یہ بھی کوئی بات تھی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو میں خود ہی ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ مدرسے کے معتمم صاحب طالب علم سے کہتے ہیں بھی محلے کے فلاں عیسائی کو بلاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو ذرا چائے پلاؤ۔ سب طلباء کو اشکال ہے کہ دیکھو عیسائی کو بلایا اور چائے پلا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اشکال نہ کرو، تھوڑی دیر دیکھو کیوں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرماتے ہیں بھئی ہمارا مدرسے کا گٹر باندھا، ذرا صاف کر دو۔ اب طلباء کا اشکال ختم ہو جاتا ہے، بلایا کیوں کیا۔ معتمم صاحب بڑے ہیں، وہ عیسائی کو بلا کے گٹر صاف کرا سکتے ہیں، حفظ کا چھوٹا سا بچہ بلا کر صاف نہیں کرا سکتے۔ تو یہ حضرات بڑے ہیں، بلا کر ان سے کام لے سکتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں، میں ان سے کام نہیں لے سکتا، اس لیے میں نہ کبھی اکٹھا ہوا ہوں نہ کبھی اکٹھا ہوں گا انشاءاللہ۔ چھوٹے کو چھوٹے ہی رہنا چاہیے، بڑوں کو بڑا ادائیں پسند آتی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا اتحاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ چٹے دیتے ہیں نا، یہ اتحاد کرنے والے بھی نہیں ہوتے، نہ کرنے والے بھی نہیں ہوتے، یہ صرف شرارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس اس کے منہ سے ایسی بات نکلے کہ جیسے علماء دیوبند میں پھوٹ پڑے، یہ قیامت کو صبح تک بھی ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھنا انشاءاللہ۔ میری خلوت اور میری جلوت، میرا قول اور میرا فعل کبھی علماء دیوبند کو توڑنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا انشاءاللہ۔ میں الزام سہ لیتا ہوں، لگاتا نہیں ہوں، گالیاں سن لیتا ہوں، دیتا نہیں ہوں، بدنامی منہ لے لیتا ہوں، کسی کو بدنام کرتا نہیں ہوں، اپنے خلاف بات سن لیتا ہوں، کسی خلاف کرتا نہیں۔ آپ جتنا چاہے مجھے قریت کے دیکھ لیں، کبھی اپنوں کے خلاف آپ میری زبان سے وہ جملہ نہیں نکلوا سکتے۔ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور ہمارے اوپر الزام ہو تم نے آج حق کو کیوں توڑا تھا۔ وہاں جواب دینا بہت مشکل ہے۔ علماء سیاست کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کوئی عالم سیاست کرے؟ میں کہتا ہوں علماء کو سیاست کرنی چاہیے، جو نہیں کرتے ان کو بھی کرنی چاہیے، اور علماء کو الیکشن کے دنوں میں علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے،
اور الیکشن لڑنے والوں کے علماء کی خامیوں پر نظر نہیں آنی چاہیے۔ گزشتہ دور میں مجلس عمل بنی تھی، میں خیبر پختونخوا گیا، ایک جلسے میں چٹ آئی، ان علماء نے کیا کیا ہے، بس پہلے سائیکل پہ تھے اب پراڈو پر ہے، پہلے کچا گھر تھا اب پکا گھر ہے، پہلے پیسہ نہیں تھا اکاؤنٹ بھرے ہوئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر، ہمارے علماء کے پاس پہلے سائیکل نہیں تھا پراڈو ہے، پہلے کچا گھر تھا پکا گھر ہے، پہلے غریب تھے اب امیر ہیں، اللہ کا شکر۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، اور اپنوں کی ترقیات کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس سے حسد، بغض اور کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں کیا کیا ہے، کون سا اسلام نافذ کیا؟ میں نے کہا اسلام نافذ نہ بھی کیا ہونا تو بہرحال کفر کو نافذ نہیں ہونے دیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ ایم پی مولانا صاحب نہ ہوتے، یہ ایم پی کوئی اور ہوتا، یہ تنخواہ وہ کھاتا، یہ پیسے وہ لیتا، ایسے شراب اور زنا ہوتا۔ ان مولانا صاحب نے پیسے نہیں اور کچھ کام نہیں کیا تو کم از کم 4 سال تک جو ایم پی شراب کرتا ہے وہ تو نہیں ہوگا نا، جو ایم پی شراب کھانا چلاتا وہ تو نہیں ہوگا نا، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ پیسوں سے پراڈو چلاتے اور ہمارے سر پہ چڑھتے۔ اب یہ عالم ہے، اگر یہ پراڈو پر بیٹھا ہے تو ہمیں ذلیل تو نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، علماء کی بڑی گاڑی دے کر خوش ہوا کرو، علماء کا اچھا مکان دے کر خوش ہوا کرو۔ میں اپنی صفائی نہیں دیتا، میں بہت نیک ہوں، ایک چیز پر میں صفائی دیتا ہوں، میں قیامت کے دن بھی آپ کا مجرم ہوں اگر میں نے یہ کبھی گناہ کیا ہو۔ میرے دل میں علماء حق میں سے کسی عالم کا نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، میرا دل اس سے بالکل صاف اور پاک ہے۔ میں دنیا میں آخرت میں آپ کو مجرم ہوں اگر میں بات غلط کہتا ہوں۔ اس کی وجہ میں کسی عالم کا بڑا مدرسہ دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ یہ میرے مسلک کا مدرسہ ہے، بڑی گاڑی یہ میرے مسلک کے مولوی کی گاڑی ہے، یہ میری عزت ہے نا یار، یہ میری عزت ہے، میری ذلت یہ تھوڑی ہے کہ میرے مولوی کو لوگ دھکے دیتے پھریں۔ ہماری عزت ہمارے علماء کی عزت میں ہے، اس لیے علماء کو سیاست کرنی چاہیے۔ باقی خامیاں، کمیاں، گتائیاں ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، امتی ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی ہوتے ہیں۔ نیکیاں دیکھا کرو، گناہ نہ دیکھا کرو۔ گناہوں پہ نظر رکھنا یہ شریروں کا کام ہے، اور کسی کی خوبیوں کا کام رکھنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ اچھے لوگ بنو، اچھے، برائیوں کو دفن کرو اور نیکیاں میدان میں لاؤ۔ حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ملتان میں تھے، منڈی باولدین کا وفد آیا، ہمیں شاہ جی کوئی امام مسجد چاہیے۔ فرمایا کیسا ہو؟ کیا نوجوان ہو، خوبصورت ہو، شادی شدہ ہو، خوش رہان ہو، لالچی نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، بڑے خاندان کا ہو۔ فرمایا تمہیں نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ کیا جی مولوی؟ فرمایا یہ صفتیں نبیوں کی ہیں۔ مولوی کبھی خوش رہان ہوگا، کبھی بری آواز والا ہوگا، کبھی بڑے خاندان کا ہوگا، کبھی چھوٹے خاندان کا ہوگا، کبھی خوبصورت ہوگا، کبھی کالا ہوگا، کبھی لالچی ہوگا، کبھی اچھا ہوگا۔ مجھ سے مولوی مانگو، نبی نہ مانگو۔ ہمیں دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم عالم کو نبی سمجھ لیتے ہیں اور بعد میں ساس ہوتے ہو یہ تو امتی نکلا، دیکھو اس نے گناہ بھی کر لیا۔ علماء کے بارے میں ذہن بنا لو، ان سے بھی گناہ ہوں گے، ذہن بنا لو، پھر کبھی گناہ ہوگا۔ عالم کو چھوڑے ہوئے نہیں، نبی کا وارث عالم ہے، وہ جیسا بھی ہو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، باپ آئی اسپیشلسٹ ہو، آنکھوں کا ڈاکٹر اور مرجع، اور بیٹا نبینا ہو، وراثت کسی کو ملنی ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ وراثت کے لیے تلاش نہیں کریں گے۔ یہ نبینا بھی ہے تو باپ کا وارث یہی ہے۔ باپ سرجن ہو اور بیٹا مریض ہو، یہ سرجن مرجع وراثت کسی کو ملنی ہے، کوئی صحت مند بچہ تلاش نہیں کریں گے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا، نبی کے وارث علماء ہیں، جیسے بھی ہوں یہی وارث ہے، کوئی ان کے علاوہ وارث نہیں ہے۔ انہی سے رجوع کرنا ہے، انہی سے مسئلہ سمجھنا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ علماء کے عیب نہ نکالا کرو، ہدیے دیا کرو، خدمت کیا کرو، دعائیں دیا کرو ان کو کہ جیسے کیسے ہے، دین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، خدا سے ڈرو۔ جو میرے پاس طلبہ پڑھتے ہیں ذرا ان سے پوچھو، میرے پاس کوئی عالم مدرسوں کا سفیر بن کر آئے اور تصدیقات لینا چاہے، میں مدرسے میں نہ بھی ہوں، میں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، بھئی اس کے بعد دیکھو وفاق کا الحاق ہے، لکھ دو تصدیق، کر لے دو چندہ ان کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کھا جاتے ہیں، میں نے کہا بزنس تو نہیں کرتے، کہاں سے کھائیں گے؟
کچھ خود کھائیں گے، کچھ طلبہ کو دیں گے، کچھ مدرسے پہ لگائیں گے، کچھ بیوی بچوں پر لگائیں گے۔ اگر تمہیں فکر ہے کھا جاتے ہیں تو علماء سے کہہ دو بھائی مدرسے کے چندے سے آپ نے تنخواہ نہیں لینی، 20,000 روپے ماہانہ مولانا صاحب ہم تمہیں دیں گے۔ وہ کیوں کھائے گا؟ آپ نے تنخواہ بھی اس کو نہیں دینی، اس نے جمع کر کے بھی نہیں کھانا، وہ کرے گا کیا؟ کیا مدرسے بند کر دے، مساجد بند کر دے؟ اس لیے میں نہیں گھبراتا اس سے۔ مجھ پر کبھی بندہ الزام لگایا نا کہ مولانا صاحب سنا بندہ کرتے ہو، میں نے کہا آپ نے صحیح سنا ہے، خود بھی کھاتے ہو، میں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، آپ نے صحیح سنا ہے، آپ نے دینا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو۔ بس میں کراچی میں آیا ہوں، 3 دن ٹھہروں گا، تو میں نے یہاں مزدوری کرنی ہے، میں نے جب جلسے بیان کرنے ہیں تو واپس جاؤں گا تو مجھے جہاز کا ٹکٹ کون دے گا؟ میں واپس جاؤں گا، بیوی بچوں کے لیے سامان لے کر جاؤں گا، کہاں سے میں شاپنگ کروں گا؟ آپ ہی نہیں دینے، کہاں سے لاؤں گا میں نہیں جھجکتا، میں آپ سے مانگتا نہیں ہوں۔ اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب آدمی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ کراچی کسی میزبان سے پوچھ لو، آج تک میں نے کرائے کا تقاضا کیا، آج تک میں کراچی کے ٹریول ایجنٹ کا آج بھی مقروض ہوں، میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، کبھی کوئی دیتا ہے کبھی کوئی نہیں دیتا، کوئی دے دے میں واپس نہیں کرتا، نہ دے تو میں مانگتا نہیں ہوں، وہی ہماری فیس ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کے بارے میں بڑے دل رکھو، چھوٹے دل نہ رکھو۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا اور داڑھی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی شخص داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور داڑھی والوں کو حقارت کی نظر سے اس لیے دیکھتا ہے کہ اس نے نبی کی داڑھی رکھی ہے، تو پھر کفر ہے۔ ہمیشہ کفر کا فتویٰ نہ دینا، پوری بات سمجھنا۔ کوئی آدمی عالم کی توہین کرتا ہے اس لیے کہ عالم ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی عالم کی توہین اس لیے نہیں کرتا کہ عالم ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی کام گندا کیا ہے، اب کفر نہیں ہے۔ فتویٰ دیتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کی آوازیں مت لگانا۔ حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے، اگر میں حاجی مداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا مرید نہ ہوتا، فتوے باز مولوی بنتا۔ حضرت کی بیعت نے مجھے فتوے باز مولوی بننے سے منع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق خانقاہوں سے بڑا پختہ ہے، اس لیے ہم فتوے باز مولوی نہیں ہیں۔ احتیاط سے فتویٰ دیا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ یہاں پر سود کا معاملہ عام ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ اس پر اب کیا روشنی ڈالی ہے؟ سود حرام ہے، گناہ ہے، حلال سمجھنا کفر ہے۔ سود کا 1 پیسہ ماں سے 70 گنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کن عورتوں سے مصافحہ و پردہ جائز ہے اور ناجائز؟ جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، جب تک نکاح نہ ہو اس کو دیکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مصافحہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر دیکھ بھی لیں، مصافحہ بھی کریں، اور جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ لیکن جس سے نکاح ہو سکتا ہے اور نکاح نہ ہو، اس کو نہ دیکھیں اور نہ ہی اسے پردہ کریں۔ حضرت آپ نے فرمایا پگڑی پہنا کرو، سید عطا اللہ شاہ بخاری کیوں ننگے سر گھومتے تھے؟ تمہیں کس نے کہا ننگے سر گھومتے تھے؟ تم نے ایک تصویر ننگے سر دیکھ لی اور فتویٰ چڑھ دیا ننگے سر گھومتے تھے۔ اسی فتوے سے ڈر کی وجہ سے میں کبھی بیٹھا تو پگڑی اتاری ہوتی ہے، ساتھی تصویر کھینچتے ہیں، میں کہتا ہوں بھی ٹھہر جاؤ، میں پگڑی پہن لوں، اب کھینچ کر اب پھیلا دو۔ اسی وجہ سے کہ کل کو لوگوں نے کہنا کہ مولانا صاحب خود پگڑی نہیں باندھتے اور ہمیں کہتے پگڑی باندھنی چاہیے۔ بس اوقات مجھے پتہ نہ چلے اور کوئی تصویر کھینچ لے اور مجھے پتہ چلے، میں کہتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دو، بیٹا ختم کرو، میں آپ کو منع تو نہیں کرتا، اس کو ختم کر دو، پگڑی والی تصویر لاؤ، اسی لیے کہتے ہیں۔ اور جن کو دوسرا اعتراض ہوتا ہے تصویر کیوں کھنچوا لی آپ نے؟ میں ایک ولیمے میں تھا، ایک عالم کا ولیمہ تھا، کچھ مفتیان بھی جمع تھے۔ ایک 13-14 سال کا بچہ ہوگا، اس کے پاس موبائل تھا، ایسے میری ویڈیو بنانے لگا۔ مفتی نے فرمایا مت بناؤ، ناجائز ہے۔ میں نے کہا آپ کی بنا رہے ہیں؟ نہیں، تو میں نے کہا میری بنا رہے ہیں، آپ صبر کرو، اس کو بنانے دو، بعد میں اور آپ بات کریں گے جائز ہے کہ نہیں۔ ان سے نہ کہو، مجھے کہو، کیمرہ میں نے لگوایا نا، مجھ سے بات کرو۔ ان لڑکوں سے بات کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے کرو نا، تمہارے اندر اتنی علمی جرت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرو، میرے جانے کے بعد کھچ کھچ کبھی سے کبھی سے کبھی سے، مجھ سے کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ میں کوئی بات نہیں کرتا، میں کوئی فون نہیں سنتا، کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچہ چلا گیا،
میں نے کہا مفتی صاحب ادھر آؤ، بات سمجھو، یہ میڈیا کا دور ہے، مجھے تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں ہے، اس بچے کے پاس کیمرے والا موبائل ہے، اس میں گیمیں ہیں، اس میں فلمیں ہیں، اس میں ناجائز چیزیں ہیں۔ جب اس کیمرے کے اندر میں آؤں گا نا تو تھوڑی جگہ گانے کے لیے کم ہو جائے گی، تھوڑی سی جگہ کسی اور کے لیے کم ہو جائے گی، اور یہ بچہ جب گھر جائے گا نا، ہمیں دیکھا مولانا گھومن صاحب کے ساتھ میں تھا، باجی دیکھا مولانا گھومن صاحب کے ساتھ، ابو دیکھا مولانا گھومن صاحب کے ساتھ تھا، نتیجہ کیا لکھنے کا؟ اب وہاں غامدی سے عقیدت کم ہوگی، مولانا سے ہوگی، اہل باطل سے کم ہوگی، ہم سے ہوگی۔ یہ ذریعہ ہے لوگوں کے پاس پہنچنے کا۔ میں اس بچے کی ویڈیو کو کیا کروں گا؟ میں نے کہا تھوڑی سی نظر بڑی رکھا کرو، تھوڑی دور تک بات پہنچاؤ کہ ہم کس لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دو بچوں کو تصویریں اور ویڈیو دینے کا۔ آج ہر بندہ موبائل رکھتا ہے، کیمرے والا رکھتا ہے، اور اپنی پسندیدہ ویڈیوز، آڈیوز، تصویریں شیئر کرتا ہے۔ علماء نکل جائیں گے نا تو پھر باطل آئیں گے، پھر وہ شیئر ہوں گے، اور جب علماء آئیں گے تو پھر وہ نہیں ہوں گے، علماء آئیں گے تو پھر علماء شیئر ہوں گے۔ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں سے کہتا ہوں ان باتوں کو سمجھا کرو، جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی ہے کہ ختم ہو گئی؟ دیکھو میں بیٹھا ہوں، آپ کی چیزیں ختم ہوگی تو میں نے بس کیا۔ کل کو نہ کہنا کہ میرا بھی خیال تھا، تو میرا بھی خیال تھا، میں بھی چاہتا تھا، لیکن بس میں نے مولانا صاحب کا حیا کیا ہے۔ میں نے کہا جانے کے بعد بھی حیا کرو، سامنے حیا کرتے بعد میں پھر بے حیا بننا ہی غیرت کے خلاف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ حضرات نے چٹ لکھی ہے، میں خود ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو اسٹیج سیکرٹری نے سنانی تھی۔ مسافہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں اس لیے کہتا ہوں ہمارا جلسہ ایسا ہو کہ قریب قریب بیٹھے، بیان بھی ہو، مسافہ بھی ہو، محبت بھی ہو، سارا ماحول ہو۔ ایسے ماحولوں میں مسافہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لہذا مسافہ نہیں۔ ہمارا انشاءاللہ سرگودا 24 اور 25 فروری خانقاہ اجتماع ہوگا، جو حضرات تشریف لے جانا ہے ضرور ہے۔ ہمارا سیمینار امام اعظم ابو حنیفہ سالانہ انشاءاللہ العزیز 25 مارچ کو ہوگا، اور یا شاید 24 مارچ کو ہو، شاید غالب گمان ہے 25 کو، ورنہ شاید 24 کو ہو۔ اشتہار چھپ جائیں گے، اعلان ہو جائے گا، مفتی اسرین صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سیمینار ہوگا۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ باہر جائیں گے، اگر ہماری کتب کا اسٹال موجود ہو تو آپ کتابیں لو، یہاں پر موجود نہ ہو تو کتابیں منگواؤ، نماز اہل و سنت، زبدۃ و شمائل اور دیگر۔ اگر کوئی طالب علم یا عالم دفتر میں نماز پڑھاتا ہو اور یہ گیٹ کے اندر جاتے ہوئے عورت کرسی پر بیٹھی ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سلام نہ کرے، اور اگر ماحول ایسا ہو کہ سلام کرنا پڑے تو باجی جان کو دیکھے نہ، بغیر دیکھے سلام کر کے گزر دے، بس نہ اس کی زیارت کرے نہ اسے مسافہ کرے، بس انہوں منہ نیچے کرے اور سلام کر کے چلا جائے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے نیکیاں قبول فرما، اے مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا نے اپنے کرم اور رحمت والا معاملہ فرما، مولا کریم جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، جو حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ اس علاقے کے مولانا ریاض بھائی، شفیع اللہ بھائی، داد، سب کا تو نام میں نہیں جانتا، جن حضرات نے محنت کی ہے شان شان اجر عطا فرما، اے مولا کریم سب کو اپنے خدمت دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، عافیت والا معاملہ فرما، صحت اور سلامت اپنے کرم سے پورا فرما۔ کہ اللہ بہت سارے احباب اجتماعات میں تشریف لاتے ہیں، کوئی دعا کا کہنا چاہتا ہے، رابطہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ سب کی حاجات کو جانتے ہیں، اپنے کرم سے پوری فرما، یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، اے مولا اپنے کرم سے پوری فرما، یا اللہ جو ہمارے آباء و اجداد، اے اللہ ہمارے دوست احباب، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ عزت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم ہم سب کو قبول فرما لے،
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ دین کی عزت اور ترقی کا ذریعہ بنا، اے اللہ بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، اے اللہ علم کی دولت دی، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت اپنے کرم سے آپ نے قائم فرمائی ہے، اے اللہ اس نسبت کو تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جتنے گناہ کیے ہم سب کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دے اللہ، اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ۔ ان گناہگار ہاتھوں کو اپنے کرم سے تو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ